تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج سعودی عرب کے ایک ایسے علاقے کی سیر کرنے والے ہیں کہ جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے باعث ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ عذاب یافتہ مقام ہے کہ جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ اس بدبخت قوم کی جائے پناہ تھی کہ جس پر رب کائنات نے مسلسل 3 روز تک عذاب نازل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جانے، یہاں قیام کرنے اور کھانے پینے سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ یہاں رہنے والی قوم اس قدر طاقتور تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتے تھے۔ صرف چند سال پہلے تک لوگ اس مقام کے قریب سے گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے، لیکن آج یعنی محمد بن سلمان کے آنے کے بعد یہاں بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹس منعقد ہوتے ہیں۔ شراب و شباب کا دور رات بھر چلتا ہے۔ نیم برہنہ لباس میں نازک اندام لڑکیاں ساری رات رقص کرتی ہیں۔ کھلی فضا میں وہ تمام گناہ انجام دیے جاتے ہیں جنہیں کوئی انسان 4 دیواری میں بھی کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ یہاں گھومتے ہوئے انسان کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ سعودی عرب جیسی روایتی معاشرے میں ہیں، کیونکہ یہاں خواتین کا مغربی لباس میں گھومنا، چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں دھوپ سیکنا اور مردوں سے بوسوں کے نار عام باتیں ہیں۔ یہ جگہ سعودی عرب میں بیلے ڈانس کا مرکز تسلیم کی جاتی ہے، جہاں نہ صرف غیر ملکی سیاحوں کے سامنے بیلے ڈانس پیش کیا جاتا ہے بلکہ یہاں مقامی خواتین کو اس رقص کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہاں موجود عجیب و غریب چٹانیں جیسے یہ ایلیفنٹ راک ساری دنیا میں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ یہ خطہ جسے مدائن صالح یا پھر الحجر بھی کہا جاتا ہے، ہزاروں سال قدیم تاریخ رکھتا ہے، جس نے بہت سی بادشاہتیں اور حکومتیں دیکھی ہیں۔ دوستو، اس علاقے کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ نہ صرف قرآن مجید میں بیان ہوا ہے بلکہ اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ تو آج ہم سیر کرنے والے ہیں سعودی عرب کے قدیم شہر العلا کی، جیسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ سعودی عرب کی شمال مغرب میں مدینہ اور تبوک شہر کے نزدیک موجود العلا نامی قصبہ ہے، جس کی تاریخ ہزاروں سال قدیم بتائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ اپنے اندر ماضی کی بہت سی قوموں اور ان کی عبرتناک داستانوں کو سموئے ہوئے ہے۔ یہاں ماضی کی مشہور ترین قوم سمود رہا کرتی تھی۔ یہ ایک طاقتور اور باصلاحیت قوم تھی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر، عمارات اور مقبرے تعمیر کرتے تھے، جن کے نشانات ہمیں آج بھی اس علاقے میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا نے قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ جب یہ قوم سرکشی اور نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئی تب اللہ رب العزت نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو انہیں خدا واحد کی عبادت کا حکم دیتے اور شرک و بت پرستی سے روکتے۔ قبیلہ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ ایک ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں تبھی وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یہ معجزہ عمل میں آیا۔ قوم سمود کی منتخب کی گئی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی، جس نے باہر آ کر ایک بچے کو جنم دیا۔ کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بہت ہی تھوڑے سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ اونٹ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اسے کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ لیکن طاقت کے نشے میں چور، سرکش اور گمراہ قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور اس معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جس چٹان سے یہ اونٹنی نکلی تھی، اونٹنی کا بچہ واپس اسی چٹان میں سما گیا۔ رب کائنات نے اس معصوم کے قتل کے بعد مسلسل 3 روز تک اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ قوم سمود پر یہ عذاب ایک چیخ کی صورت میں نازل ہوا تھا، جس نے انہیں خشک تنکوں کی مانند بکھیر کر رکھ دیا۔ خدا وحدہ لا شریک نے قوم سمود پر عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، تاکہ دور حاضر میں رہنے والے وہ لوگ جو روز اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ دوستو، آج اس واقعے کو کئی ہزار سال بیت چکے ہیں، لیکن قوم سمود پر نازل ہونے والا یہ عذاب آج بھی جاری ہے۔ یہ پورا خطہ آج بھی عذاب کی زد میں ہے اور قیامت تک ایک عرض ممنوعہ بنا رہے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت
روایت کے مطابق غزوہ تبوک پر روانگی کے وقت جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس مقام سے ہوا تو آپ نے اپنی فوجوں کو اس مقام سے پانی لینے اور اسے استعمال کرنے سے روک دیا، گوندھا ہوا آٹا پھینکوا دیا اور لوگوں کو اس وقت تک ان کھنڈرات سے دور رہنے کا حکم دیا کہ جب تک قوم سمود عذاب میں مبتلا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کے اس فرمان کو منوعن قبول کیا اور صدیوں تک یہ مقام لوگوں کی نظروں سے چھپا رہا۔ یہاں قیام کرنا تو دور، کوئی بھی انسان یا قافلہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف کھاتا تھا۔ سن 2017 میں شہزادی محمد بن سلمان کی ولی عہد بننے کے بعد سعودی سیاست میں انتہائی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ صرف 29 سالہ شہزادے نے عرب کی پاکیزہ اور مقدس روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اقدامات کیے جو نہ صرف حرمین شریفین کے تقدس کے خلاف تھے بلکہ اس نے بعض معاملات میں براہ راست خدا اور رسول خدا دونوں کی نافرمانی کی۔ دوستو، آج العلا نامی یہ مقام کوئی شہر ممنوع نہیں کہ جہاں جانا یا قیام کرنا منع ہو، بلکہ سعودی حکومت نے فرانس کے تعاون سے اسے ایک لگژری سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا ہے جہاں رنگا رنگ فیسٹیول منعقد کیے جاتے ہیں۔ راتوں میں یہ مقام کسی ڈسکو یا ڈانسنگ بار کا سا منظر پیش کرتا ہے جہاں حسین اور نازک لڑکیاں نیم اوریاں کپڑوں میں اپنا بدن تھرکاتی اور میوزک کی دھن میں بہتی نظر آتی ہیں۔ قوم سمود کے وہ عذاب یافتہ کنویں کہ جن سے حضور اکرم نے پانی پینے اور ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن آج انہی کنووں کے پانی سے لگژری اور عالیشان سوئمنگ پولز بنائے گئے ہیں جہاں دودھ کی مانند سفید اور سنہرے بالوں والی حسینائیں آدھے کپڑوں میں تیرتی اور سیاحوں کو دعوتی گناہ دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ سعودی عرب کے اس شہر میں پردے یا حجاب کی کوئی قید نہیں، نہ ہی اس مقام پر شراب پینے پر کوئی ممانعت ہے۔ مدائن صالح نامی اس بستی میں ایسی عالیشان 5 اسٹارز ہوٹل قائم کیے گئے ہیں کہ جہاں دنیا کی مہنگی ترین شراب دستیاب ہے۔ مذکورہ ہوٹلز کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیڈز کھلی فضا میں رکھے گئے ہیں، یعنی یہاں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہر وہ کام کھلی فضا میں انجام دے سکتے ہیں کہ جس کے لیے انسان کو 4 دیواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویژن 2030 کے مطابق العلا اور مدائن صالح نامی اس جگہ کو دبئی یا قطر کی مانند ایک مکمل سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے لیے یہاں متعدد عالیشان ہوٹلز، جوا خانے، ثقافتی مراکز اور سینماز کھولے جائیں گی۔ سن 2023 میں اسی مقصد کے لیے سعودی بیلے کمپنی بھی بنائی گئی ہے جو سعودی خواتین اور بچیوں کو بیلے رقص کی تربیت دیتی ہے۔ جسم کے مخصوص حصوں کو ہلانے یا تھرکانے کو بیلے ڈانس کہا جاتا ہے۔ یہ عربوں سے منسوب ایک خاص رقص ہے۔ سعودی عرب آنے والے چند سالوں میں ریاض، جدہ اور العلا کو دنیا میں بیلے ڈانس کا مرکز بنانے جا رہا ہے، جس کے لیے سعودی عرب کے ہر بڑے شہر میں ورکشاپس منعقد ہوتی ہیں۔ ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب یہاں ہر سال 15 سے 20 لاکھ سیاحوں کو لانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحرا میں گلستان تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بستیوں کے پاس سے بھی گزرنے کو منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ان کھنڈرات میں روتے ہوئے داخل ہو کہ کہیں تم بھی خدا کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جاؤ۔ دوستو، آج انہی کھنڈرات اور قوم سمود کی قبروں پر یہ ناچ گانا، عیاشیاں اور فحاشی قدرت کے عذاب کو کھلا چیلنج دینے کے مترادف ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے، وہ بھی اس دور میں کہ جب امت مسلمہ شدید غم سے دوچار ہے۔ مقامی العلا سے صرف چند ہی کلومیٹر دور مسلمانوں کی ایک پوری نسل کو مٹا دینے کی حکمت عملی جاری ہے، تو وہیں دوسری جانب عرب حکمران پیسہ اور شہرت کمانے کے لیے ماضی کی عذاب یافتہ قوموں کی قبرستان پر رقص و سرور کی محافل سجا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ دنیاوی جاہ و جلال کے طلبگار ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے یا پھر ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے، کیونکہ بے شمار دنیاوی دولت بھی ان کا پیٹ نہیں بھر پا رہی۔ مقام العلا کا کل رقبہ 2300 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2022 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 62,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ دوستو، آج یہ بھلے ہی ایک کم آباد خطہ ہے، لیکن چند ہزار سال پہلے یہاں لاکھوں کی آبادی پر مشتمل انتہائی شاندار شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ جگہ اس قدر قدیم ہے کہ العلا نامی اس مقام سے 70,000 سال پرانی انسانی باقیات دریافت ہو چکی ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں اور چٹانوں پر کی گئی نقش و نگاری سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر طاقتور اور باصلاحیت تھے کہ جنہوں نے پورے پہاڑ اتنی مہارت سے تراش ڈالی جو آج ہزاروں سال بعد بھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ العلا کے مشہور مقامات میں سے ایک جبل فیل ہے، جسے دیکھنے پر یہ گمان ہوتا ہے کہ کسی ہاتھی کو پتھر کی ایک چٹان میں تبدیل
کر دیا گیا ہو۔ یہاں ایک مشہور مسلمان جرنیل موسیٰ بن نصیر سے منسوب قلعہ بھی موجود ہے جس کا نام الموسیٰ ہے۔ یہاں نبطی دور کے بہت سے بادشاہوں اور اشرافیہ کی قبور بھی موجود ہیں جنہیں یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ دے رکھا ہے۔ موجودہ زمانے میں مدائن سوالی کے مقام پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد کے لیے یہاں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ قوم سمود کی ان بستیوں کا ذکر قرآن و احادیث میں جا بجا ملتا ہے، تاہم بائبل میں بھی اس علاقے کا ذکر تیما اور کیدار کے ناموں سے ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی شہر العلا کی داستان کہ جسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے اور غم منانے کا مقام قرار دیا، لیکن امت اسے ایک تفریح گاہ بنانے پر بضد ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ اور قوم سمود کی مانند عذاب خداوندی کو للکارنے کے مترادف ہے۔ استغفر اللہ۔